بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ جو کہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کی ایک وجہ کمیونیکیشن کا آسان ہو جانا بھی ہے۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا جتنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنا ہی معاشرے کے اندر یہ ڈپریشن کی وجہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ناجائز محبت۔ ناجائز محبت کیا ہے؟ یعنی نکاح سے پہلے انسان کا کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور اس کو محبت کا نام دے دینا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہوں کہ اسلام محبت کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اسلام پسند کی شادی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اسلام قطعاً پسند کی شادی کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ یہ تاثر عام طور پہ معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ شاید دین اسلام پسند کی شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ شادی ہی پسند کی ہوتی ہے۔ یعنی عمومی طور پر لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ نے لو میرج کی، اور لو میرج کو ایک برا تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام لیکن ایک پیرامیٹر دیتا ہے، ایک ایسا صحیح راستہ دیتا ہے کہ جس پر چل کر انسان پاک دامن بھی رہتا ہے اور انسان ذہنی طور پر سکون اور ریلیکس بھی فیل کرتا ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، محبت سے پہلے ہوتی ہے پسند۔ انسان کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، کسی کی صورت، کسی کی عادات، کسی کا بولنا، کسی کا کچھ انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، تو اس کے بعد انسان جو ہے وہ اس کے کلوز ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب انسان اس کے کلوز ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ محبت کا آتا ہے، اور محبت کے بعد پھر انسان اس سے آگے ریلیشن جو ہے وہ ڈیولپ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اے جابر، تم نے جس سے منگنی کی ہے بہتر ہے کہ تم نکاح سے پہلے اس کو دیکھ لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں درخت کی اوڑ میں چھپ گیا جہاں سے اس خاتون نے جن کے ساتھ ان کی منگنی ہوئی تھی گزرنا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چھپ کر اس کو دیکھا اور مجھے اس میں اٹریکشن فیل ہوئی، مجھے اس میں جو ہے وہ خوبصورتی یا جو چیز نکاح کے لیے مجھے راغب کرتی وہ میں نے محسوس کی، تو پھر میں نے اس سے نکاح کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تو اس بات کی بھی تلقین کی ہے کہ جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو پہلے دیکھ لو، تاکہ تمہیں وہ اگر پسند ہے، تمہیں اگر وہ اٹریکٹ کرے، تو پھر تم اس کے بعد جو ہے وہ نکاح کے رشتے کے اندر منسلک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو محبت کرنے والوں کے درمیان ہمیشہ صلح جوئی، ہمیشہ ان کے درمیان تعلق کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے اور تعلق کو قائم کروانے کی کوشش کی ہے۔ اس کی ایک بہترین اگزامپل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں غلام تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئیں، اور اسلامی قوانین کے مطابق جب وہ آزاد ہو گئیں تو اسلام ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ غلام شوہر کے ساتھ اگر رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتی ہیں، لیکن اگر وہ ان کو چھوڑنا چاہیں تو اسلام ان کو یہ اجازت دیتا تھا کہ وہ ان کو چھوڑ سکتی ہیں۔ چنانچہ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیث کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیتی ہیں، یعنی وہ ان سے اس تعلق کو توڑ دینا چاہتی ہیں۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی بیوی کی یاد میں مدینے کی گلیوں میں روتا ہوا دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ وہ اتنا محبت کرنے والا ہے، تو حضرت بریرہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے سفارش کی اور کہا کہ بریرہ تم کیوں نہیں مغیث کے ساتھ جو ہے وہ نبھا کر لیتی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، پھر میں نبھا کروں گی، لیکن اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو مجھے اس میں کوئی جاذبیت، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ لیکن بتانا کیا مقصود ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو محبت کرنے والوں کو ملانے والے تھے، دو محبت کرنے والوں کو جوڑنے والے تھے، لیکن اسلام محبت کو پاکیزہ بناتا ہے۔ وہ پاکیزگی کیا ہے؟ وہ پاکیزگی نکاح کی پاکیزگی ہے۔ جب آپ نے کسی کو پسند کر لیا اور پسند کرنے کے بعد اب آپ کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں بہترین طریقہ جو میں پاتا ہوں وہ ہے کہ ان کو آپس میں نکاح کر لینا چاہیے۔ اب اگر وہ دونوں نکاح نہیں کرتے اور اس محبت کو ناجائز محبت کو لے کر چلتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے، وہ اصل میں ڈپریشن کی وجوہات ہیں جس کے بارے میں آج میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، یہ چیز انسان کو ڈپریس کرتی ہے اور اس کو ذہنی طور پر بیمار کر دیتی ہے کہ اس ناجائز محبت کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ بے یقینی دو طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، یہ بے یقینی یہ ہوتی ہے کہ یہ رشتہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ اس رشتے کی کوئی بنیاد تو ہوتی نہیں، کوئی ایسا مضبوط تعلق، کوئی ایسی مضبوط ڈور تو ہوتی نہیں جس نے اس رشتے کو باندھا ہو۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی یہ کہہ دے کہ میں رشتہ ختم کرتا ہوں تو بس رشتہ ختم۔ تو ہر وقت یہ دھچکا لگے رہنا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کو میری کوئی عادت بری نہ لگ جائے، کہیں اس کو میری کوئی بات بری نہ لگ جائے، اس سارے جو ہے پروسیس کے اندر انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریس رہتا ہے، بہت زیادہ ٹینشن کے اندر رہتا ہے۔ کیونکہ وہ یہ ڈر محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ رشتہ، یہ ریلیشن جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ اس ریلیشن کو بچانے کے لیے اور اس ڈر اور اس خوف سے خود کو بچانے کے لیے انسان بہت سی مصنوعی باتیں کرتا ہے، بہت سی فراڈ اور بہت سے دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی انسان مصنوعی زندگی کی طرف جاتا ہے تو اصل میں وہ ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مرد حضرات جو ہیں وہ اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں رشتہ ٹوٹ نہ جائے، یعنی یہ ناجائز محبت کا تعلق ٹوٹ نہ جائے، وہ اپنا ایکسٹرا آرڈنری اخلاق دکھاتے ہیں، بہت زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو ویل ڈریس رکھ کر دوسرے کے سامنے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی حیثیت یعنی اپنی مالی حیثیت کو اس پوزیشن سے بڑھا کر بیان کرتے ہیں جو کہ ان کی ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اپ گریڈ کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں فیمیل کی، تو فیمیل جو ہیں وہ بھی اسی طرح ایکٹ کرتی ہیں، اور ان کی ایکٹنگ کیا ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ہمیشہ میک اپ کر کے رکھنا اور بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا اخلاق جو ہے وہ پیش کرنا، یا اس طرح کی بہت سی مصنوعی باتیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی ایسی ڈیمانڈز پوری کرنا جو کہ پوری کرنا بظاہر ایک نارمل لائف کے اندر مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ریلیشن ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، انسان اس کو توڑنا نہیں چاہتا اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ چھوٹی سی بات کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائے، چنانچہ وہ بہت سی ایسی باتوں کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہے جو کہ اس کے لیے ایکسیپٹ کرنا نارمل لائف کے اندر آسان نہیں ہوتی یا نارمل لائف کے اندر ممکن نہیں ہوتی۔ تو دراصل وہ ایک مصنوعی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، ایک آرٹیفیشل ریلیشن کو جو وہ لے کے چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آرٹیفیشل ریلیشن جو ہے یہ اس کے دماغ کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے، اور مسلسل ایسا بندہ جو ہے وہ بے سکونی کا شکار رہتا ہے، اور یہ بے سکونی ہی اصل میں اس کے لیے بعد میں جا کر ڈپریشن کا باعث بنتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کو یعنی ناجائز محبت میں ان دونوں کو یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے، یعنی ہماری شادی ہو بھی سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ انہوں نے خاندان والوں کو یا اپنے ماں باپ کو اعتماد میں نہیں لیا ہوتا۔ اس کی وجہ سے ان کے تعلقات اپنے ماں باپ، اپنے خاندان یا اپنے بہن بھائیوں سے بھی خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ان کی فیور نہیں کریں گے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر انسان جو ہے وہ مسلسل ڈپریس رہتا ہے، مسلسل ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ یہ ناجائز محبت جو ہے یہ یہیں تک انسان کو ڈپریس نہیں لگتی، بلکہ اس کا اگلا ایک سٹیپ، اس کا اگلا جو ہے وہ اٹیک جو ہے وہ انسان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے ایسی صورتحال کے اندر، اور وہ اس کو آگے سے آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ یعنی پہلے آپ نے صرف ایک دوسرے سے نظروں کے اندر ملاقات کی، پھر آپ کا دل چاہا آپ نے نمبر ایکسچینج کیا، پھر آپ نے میسیجنگ شروع کر دی۔ اب شیطان کہتا ہے کہ میسیجنگ تک بات کافی نہیں ہے، اب ویڈیو کال پہ جانا چاہیے، ویڈیو کال سے وہ آپ کو ملاقات پر لے کے جاتا ہے، ملاقات سے پھر وہ آگے اور پھر آگے۔ شیطان جو ہے انسان کے اندر خواہش جو ہے اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اور انسان آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب انسان آگے سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دو صورتوں سے خالی نہیں رہ سکتا، یا تو وہ ایک آخری سٹیج حد کو کراس کر جائے گا اور وہ ہے ایک گناہ کی سٹیج، یعنی وہ ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ اب اگر وہ ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ گناہ ہمیشہ اس کے ذہن پر سوار رہے گا، اور یہ گناہ جو ہے یہ اس کو ہمیشہ ڈپریس رکھے گا اور انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت میں اگر انسان
गुनाह से खुद को महफूज रखता है लेकिन ताल्लुक़ को कायम रखता है, तो इसका नुकसान ये होगा कि वो ख्वाहिश जो उसके अंदर शैतान मुसलसल पैदा कर रहा है, उसको उस ख्वाहिश से जंग लड़नी पड़ेगी। और ये ख्वाहिश को रोकना, ख्वाहिश से जंग लड़ना और आगे जाने से खुद को रोकना, ये भी एक मुसलसल ज़हनी अज़ियत है। तो अगर आप नाजायज़ मोहब्बत का मुशाहिदा करें तो इसमें दिमाग को रिलैक्सेशन नहीं मिलती, जबकि हमारा दिमाग जो है वो रिलैक्सेशन भी चाहता है, वो सुकून भी चाहता है। इस नाजायज़ मोहब्बत में डिप्रेशन इसलिए भी होता है कि इंसान हर वक्त अपने दूसरे फरीक के साथ कनेक्ट रहना चाहता है। क्यों? इसलिए कि उसे यकीन नहीं होता, एक अदम एतमाद की कैफियत दोनों तरफ जो है वो पाई जाती है। और वो अदम एतमाद क्या होता है? क्योंकि ये रिश्ता इंतहाई नाजुक है, इंतहाई कमज़ोर है, लिहाजा इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो अपने फरीक मुखालिफ को, यानी अपने दूसरे पार्टनर को इतना भी वक्त दे कि वो किसी और के साथ रिलेशन कायम कर सके, किसी और से वो बात कर सके। इसलिए इंसान हर वक्त उसके साथ राब्ते में रहने की कोशिश करता है, दोनों तरफ से। हर वक्त मैसेजिंग करना, अपने पल पल की खबर देना, अब मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं ये खा रहा हूँ, अब मैं ये खा रही हूँ। क्यों? इसलिए कि इंसान दूसरे को फ्री टाइम नहीं देना चाहता, उसे एतमाद नहीं होता। वो कहता है कि कहीं ये मुझे छोड़कर किसी और की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। तो ये चीज़ जो है ये इंसान को, यानी हर वक्त राब्ते में रहना, जल्द अज जल्द रिप्लाई करना, रिप्लाई करने में थोड़ी सी ताख़ीर हो जाए तो उसमें गिले शिकवे जो है वो शामिल हो जाते हैं। तो ये चीज़ बज़ाहिर तो एक बड़ी अच्छी खुशनुमा नज़र आ रही होती है कि जी बड़ी अच्छी मोहब्बत का जो है वो ताल्लुक़ चल रहा है, लेकिन दरअसल ये मोहब्बत का ताल्लुक़ आपको ज़हनी तौर पर मफलूज कर रहा होता है, आपके जहन को डैमेज कर रहा होता है। मुसलसल आपका दिमाग जो है वो बेसकूनी का शिकार होता है। और फिर यही काफ़ी नहीं है, बल्कि इससे अगला स्टेप जो है वो क्या आता है कि इस दोनों जो फरीकैन हैं, यानी वो मेल और फीमेल का जो आपस में ताल्लुक़ है, इस रिलेशन के अंदर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन जो उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है वो होता है उनके फ्यूचर का लॉस हो जाना, यानी फ्यूचर लॉस। और वो क्या है? क्योंकि ये रिलेशन ऐसा होता है कि इंसान को अपनी होश जो है वो बाकी नहीं रहती और हर वक्त जो है वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार रहने की वजह से बहुत से नौजवान जो है वो अपनी तालीम का नुकसान कर लेते हैं, अपने बिज़नेस का लॉस कर लेते हैं, अपनी मसरूफियात, अपने ख़ानदान को टाइम ना देने की वजह से, अपने दोस्त अहबाब को टाइम ना देने की वजह से अपने रिलेशन जो हैं वो तोड़ बैठते हैं। अब ये ऐसा नुकसान है जो उस वक़्त तो इंसान बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन ये नुकसान इंसान के दिमाग के ऊपर मुसलसल अटैक कर रहा होता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि फिर इंसान ये अफसोस करता है कि हाय अफसोस कि मैंने अपनी इस मोहब्बत की वजह से अपना फ्यूचर तबाह कर लिया। क्यों? कि अगर आप तसव्वुर करें कि अगर ये नाजायज़ मोहब्बत जो है अपने फ्यूचर के लॉस के बाद, यानी वो दोनों ना तालीम मुकम्मल कर सके, ना कोई अच्छा बिजनेस वो लड़का जो है वो संभाल सका, ना वो अपने अच्छे रिश्ते डेवलप कर सके, इसके बाद अगर वो आपस में मिल भी जाते हैं, अगर वो आपस में मुलाकात भी कर लेते हैं, तो बताएं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। तो उस वक़्त वो दोनों जो है वो काफ़ी अफसोस मलते हैं कि हमने तो असल में इस ताल्लुक़ की वजह से अपना फ्यूचर जो है वो तबाह कर लिया। फिर आप देखें कि इस नाजायज़ मोहब्बत में कैसा डिप्रेशन इंसान अपने लिए क्रिएट करता है कि इसमें आप हर वक्त खौफ की फ़िज़ा में रहते हैं, यानी हर वक्त खौफ। और वो खौफ किस बात का है? वो खौफ है पकड़े जाने का खौफ, क्योंकि ये मोहब्बत नाजायज़ होती है, मुआशरा इसको कबूल नहीं कर रहा होता। और एक मुसलमान होने की हैसियत से जो हमारे अंदर एक ज़मीर है, जो हमारे अंदर एक मशरकी रवायात है, उसके तहत हम बहरहाल इसको गलत जो है वो तसव्वुर कर रहे होते हैं और गलत जो है वो समझ रहे होते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप मैसेजिंग करते हैं तो वो भी छुप के, अगर आप मुलाकात करते हैं तो वो भी छुप के, अगर आप कोई वीडियो कॉल करते हैं वो भी छुप के, यानी जो काम भी आप कर रहे हैं वो आप छुप के कर रहे हैं। आपको खौफ है कि कहीं उनके घर वाले ना देख लें, इसके घर वाले ना देख लें, कहीं किसी को पता ना चल जाए। तो इस खौफ के अंदर, इस खौफ के साए में आप इसको लेकर चल रहे होते हैं। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि आपकी दिमागी पोजीशन क्या होगी। जो बंदा मुसलसल खौफ के आलम में रहे, और फिर ये सिर्फ खौफ ही नहीं होता बल्कि इस रिलेशन को छुपाने के लिए आप बहुत से झूठ बोलते हैं। आप बात कर रहे होंगे, कोई पूछेगा किससे बात कर रहे हैं, तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आप मैसेजिंग कर रहे हैं तो आपको पूछेगा किससे मैसेजिंग कर रहे हैं, तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। तो ये जो कल्चर डेवलप किया जा रहा है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, बुनियादी तौर पर जो हम कह रहे हैं, जो रोना रो रहे हैं पूरी दुनिया में डॉक्टर कि जी डिप्रेशन तेजी से बढ़ रहा है, डिप्रेशन तेजी से बढ़ रहा है, तो डिप्रेशन के बढ़ने की पीछे वजूहात भी हैं जो हम खुद से पैदा कर रहे हैं। अब आप देखिए ये कितना खौफनाक कल्चर है
کہ آپ بیوی کو گرل فرینڈ کے روپ کے اندر پیش کر دیں اور آپ شوہر کو بوائے فرینڈ کے روپ کے اندر پیش کر دیں. یعنی اب یہ ایک نیا کلچر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کلچر کتنا خوفناک ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ ہے ہی کیا. صرف ایک زبان کا تعلق ہے کہ جو کسی بھی وقت بریک اپ کہہ کے توڑا جا سکتا ہے. نہ اس میں کوئی ذمہ داری ہے، نہ اس میں کوئی وفاداری ہے، نہ اس میں کوئی چاہت ہے، نہ الفت ہے، نہ خاندان ہے، نہ اولاد ہے، نہ اس میں کوئی فیوچر پلاننگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام جو ہے وہ کتنا پرسکون مذہب اور کتنا پرسکون دین ہے کہ ہمیں وہ کیسی ریلیکسیشن دیتا ہے. اور اسلام کی ریلیکسیشن کیا ہے کہ نکاح کے اندر خود کو منسلک کر لو. جب آپ نکاح کے اندر خود کو منسلک کر لیتے ہیں تو شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان و نفقے کا خیال رکھے. بیوی کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرے. ایون کہ اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگر شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کا اپنے کسی رشتہ دار کا ہی گھر میں آنا شوہر کو پسند نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ بیوی کو چاہیے کہ اس کو گھر میں نہ آنے دے. ان دونوں کے اندر وفاداری ہے. پھر ان دونوں کی ایک اولاد کا سیٹ اپ ہے، اولاد سے محبت ہے، پھر اولاد کے لیے زندگی جینا ہے. اور اگر ہم بات کریں بریک اپ کی، کہ بریک اپ کتنا آسان ہوتا ہے آج کل، لیکن نکاح کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. جی ہاں، نکاح کو توڑنے کے لیے کئی ایک سٹیپس ہیں، اس میں واپسی کے کئی راستے ہیں، اس میں خاندان کے مشورے ہیں، اس میں خاندان کو اعتماد میں لینا ہے، اس میں صلح کروانے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، پھر اس میں کچھ حقوق ہیں. یعنی اس کے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا معاملہ علیحدگی والا ہوتا بھی ہے تو اس میں بیوی کے کچھ حقوق ہیں، اس کا حق مہر ہے، اولاد کا نان و نفقہ ہے، اور اسی طرح بیوی اور شوہر کے رشتے میں ایک دوسرے کے وراثت کے قوانین ہیں. یہ ایسا مضبوط تعلق ہے نکاح کا کہ جو وفاداری کے اوپر مبنی ہے. اور وفاداری جو ہے یہ ذہنی سکون ہے، ہمدردی ذہنی سکون ہے. بے وفائی جو ہے اور تعلق کی کمزوری جو ہے یہ ذہنی ڈپریشن ہے جو ہم لوگوں نے اپنے اوپر سوار کر رکھا ہے. تو ڈپریشن کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ناجائز محبت ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ناجائز محبت جو ہے یہ بسا اوقات نکاح ہونے پر تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن بسا اوقات اس ناجائز محبت میں انسان اپنے لیے کچھ ایسے مسائل کریٹ کر لیتا ہے کہ نکاح کے بعد بھی یہ محبت جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی. جی ہاں، یہ ناجائز محبت بسا اوقات دیکھنے میں ایسے بھی واقعات آپ کے سامنے آئے ہوں گے کہ اس ناجائز محبت کی وجہ سے جب کسی کا زبردستی کہہ لیں یا اس کی اجازت کے بغیر کہہ لیں یا پریشر میں آ کے معاشرے کے یا والدین کے پریشر میں اس نے نکاح تو کر لیا، لیکن اب اس کے ذہن پر وہ پچھلی محبت جو ہے وہ سوار تھی. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اپنے پارٹنر کو اپنے آپ کو چھونے تک نہیں دیتے، یا اگر مرد ہے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا نہیں ہے. کیوں کہ جی مجھے وہ پہلی محبت جو ہے بس وہ محبت میری ہے، یہ بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگانا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس پہلی محبت کی وجہ سے، اس ناجائز محبت کی وجہ سے نکاح کا تعلق جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے. بس اوقات ایسے واقعات بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ نکاح ہو گیا، بچے بھی ہو گئے، کئی سال گزر گئے، لیکن کئی سالوں کے بعد دوبارہ سے دونوں میں سے کسی ایک میں وہ پرانی محبت جاگ اٹھی، کوئی رابطہ ہو گیا، کوئی نمبر مل گیا، کوئی ملاقات ہو گئی. اور ایسے کیسز بھی میرے سامنے آئے ہیں کہ بچوں کو چھوڑ کر اس پرانی ناجائز محبت کی وجہ سے خواتین چلی گئیں، مردوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو اور بچوں کو چھوڑ دیا اور وہ پرانی محبت کے نام کے اوپر جو ہے وہ چلے گئے. اور پھر اس کے بعد زندگی کے اواخر میں ڈپریشن کی وجہ سے جو ان کا حال ہوا وہ انتہائی عبرت ناک تھا، کیونکہ یہ گناہ ہے، یہ بے وفائی ہے، اور بے وفائی کا نتیجہ جو ہے وہ ڈپریشن ہے. اس ناجائز محبت نے دراصل ہمیں ڈپریشن کا مریض بنایا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ چونکہ لڑک پن ہوتا ہے، سمجھداری نہیں ہوتی، انسان کے اوپر محبت کا نشہ شیطان ایسے غالب کر دیتا ہے کہ اسے بہت سی خرابیاں جو ہیں وہ بھی جو ہے محبت میں اچھائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جب انسان کے اوپر غصہ بہت زیادہ غالب ہو جاتا ہے تو غصے میں اسے جس کے اوپر غصہ ہوتا ہے اس کی اچھائیاں نظر نہیں آتی، اسے بس اس کی خرابیاں ہی نظر آتی ہیں. ایسے ہی جب انسان کے اوپر محبت کا نشہ جو ہے وہ غالب ہوتا ہے تو اسے اپنے دوسرے فریق کی صرف اچھائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کی بری باتیں بھی اس کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، اس کے وہ کلمات جو اس کو
جو بظاہر جو ہے وہ برے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو ادائیں سمجھ کے قبول کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارا ایک مصنوعی سیکٹر ہوتا ہے۔ تو جب انسان کے ہوش قائم ہوتے ہیں، جب اس کو ہوش آتی ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ دراصل تو یہ سارا فراڈ تھا اور یہ سارا دھوکہ تھا، اور پھر انسان کچھ ایسے کام کر بیٹھتا ہے۔ جی ہاں، ناجائز محبت میں اظہار محبت بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی دوسرے کو یہ باور کروانا کہ میں تم سے واقعی محبت کرتا ہوں اور میں اس محبت میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کچھ بھی کر سکنے کا جو ایک اندر سے ایک ابھار اٹھتا ہے، اس کچھ بھی کر سکنے کو پیش کرنے کے لیے، اس کچھ بھی کر سکنے کو ثابت کرنے کے لیے انسان کچھ ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو ساری زندگی اس کے لیے ندامت کا باعث بنتے ہیں۔ اور وہ کیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس اظہار محبت میں لوگ جو ہیں وہ اپنے جسم کے اوپر، بعض لوگ اپنے سینے پر، بعض لوگ بازوؤں پر اپنے نام کا اور اپنے فریق دوسرے محبوب یا محبوبہ کے نام کا پہلا حرف لکھتے ہیں۔ کوئی AS لکھ رہا ہے، کوئی BS لکھ رہا ہے، کوئی فلاں لکھ رہا ہے۔ اب وہ لکھ تو لیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ایک داغ بن گیا جسم کے اوپر۔ اگر وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، یعنی ان کی یہ ناجائز محبت اگر نکاح میں بدل جاتی ہے تو بھی وہ داغ ہی ہے، اور اگر وہ نہیں بدلتی تو وہ بہت بڑا داغ ہے۔ ایسے بہت سے کیسز جو ہیں وہ میرے سامنے آئے کہ انہوں نے یہ غلطیاں کیں اور پوچھا کہ اب ہم نکاح کر چکے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ شریعت کی مخالفت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت بھی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کو دغوانے والا جو ہے وہ قیامت والے دن اس جسم کے حصے کو جس کو انسان نے دنیا میں داغا، قیامت والے دن جہنم کی آگ سے اس کو داغا جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑی بدنامی کا باعث بھی ہے، عمر کے ایک حصے میں جا کے انسان کو پھر شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور پھر انسان ان چیزوں کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ناجائز محبت کے اندر انسان اظہار محبت کے لیے بہت سے ایسے کام جو ہے وہ کرتا ہے جو بعد از زندگی میں اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں اور اس کے لیے ندامت کا باعث بنتے ہیں۔ پھر آپ نے ایسے بھی واقعات دیکھے ہوں گے کہ یہ ناجائز محبت جو ہے اس میں ایک دھوکے کا سامان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ دھوکہ کیسے کہ مثال کے طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جس سے محبت کر رہے ہیں وہ آپ سے محبت نہ کر رہا ہو، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہو۔ ایسے لوگ بھی تو دنیا میں موجود ہیں کہ وہ لوگوں کی معصومیت سے اور لوگوں کی محبت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ صرف ایک کھیل ہوتا ہے اور دوسرے کو بے وقوف بنانا ہوتا ہے، اور ایک فریق جو ہے وہ محبت میں سرشار ہوئے جا رہا ہے، وہ محبت میں مرے چلے جا رہا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ میں جس سے محبت کر رہا تھا وہ تو تھا ہی سراسر دھوکہ، وہ تو تھا ہی سراسر فراڈ۔ تو ایسے نتیجے میں پھر کسی کے چہرے پر تیزاب پھینک دینا، کسی کو جان سے مار دینا یا کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ یہ ناجائز محبت کا ہی شاخصانہ ہوتا ہے، اور اس ناجائز محبت کے نتیجے میں جو دماغ میں ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے، یہ اس ڈپریشن کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کو پھر اس قدر نقصان جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی جان تک لے لیتا ہے۔ تو اس لیے اس ناجائز محبت کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ معاشرے کے اندر ڈپریشن کا شکار ہے، جس کی کئی ایک صورتحال جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پھر یہی کافی نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ انسان دو فریق جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ دونوں فریق جو ہے وہ ایک دوسرے کی ذات سے محبت نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک فریق جو ہے وہ دوسرے کی ذات سے محبت کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا فریق جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی مفاد کی وجہ سے اٹیچ ہوتا ہے۔ میں اس کو ایک ایگزامپل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے ایک کپل کو دیکھا کہ جن میں بظاہر آپس میں کوئی ریزیمبلنس نہیں تھی، یعنی لڑکا جو ہے اس کی فزیکل فٹنس اور خوبصورتی بہت زیادہ تھی، اس کے مقابلے میں جو اس کی بیوی تھی اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ریزیمبلنس جو ہے وہ برابری والا معاملہ نہیں تھا۔ تو بہرحال باتوں میں بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے یہ تعلق جو ہے یہ رشتہ ہوا؟ اس نے کہا جی یہ محبت کی شادی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو فیس بک پہ رابطہ کیا، پسند کیا اور پھر ہم نے شادی کر لی۔ تو میں نے کہا کہ بڑی بات ہے کہ آپ نے یہ پسند کی شادی کی اور آپ نے محبت کی اور پھر آپ وفاداری کر رہے ہیں۔ تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو میری وائف ہے یہ UK کی نیشنلٹی ہولڈر ہے، تو میں نے اس سے شادی کی ہے UK کا ویزا حاصل کرنے کے لیے، UK جانے کے لیے، وہاں کی نیشنلٹی کے لیے میں نے جو ہے وہ ریلیشن قائم کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک فریق تو دوسرے کی ذات سے محبت کر رہا ہے، لیکن دوسرا فریق جو ہے وہ اس کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے کسی مفاد سے اس سے وابستہ کر کے اس سے محبت کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر تو وہ مفاد پورا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے جی محبت قائم ہے، اگر وہ مفاد پورا نہیں ہوتا تو پھر محبت کہاں گئی؟ تو پھر ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اس قدر ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے کہ بعد جو ہے وہ خدا نخواستہ
خودکشی تک پہنچ جاتی ہے۔ جب اس فریق کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ میری دولت سے محبت کر رہا تھا، یہ میری نیشنلٹی سے محبت کر رہا تھا، یا اس کو میری فلاں چیز سے محبت تھی، تو اس کی ساری محبت جو ہے وہ نفرت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ پھر وہی بات کہ اس کو ایک عجیب سی ذہنی جو ہے وہ ڈپریشن، ذہنی بے سکونی کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو ناجائز محبت ہوتی ہے یہ ایک وقت تک کی ہوتی ہے بس، یعنی یہ ایک وقت تک آپ کے ساتھ رہتی ہے، اس کے بعد یہ محبت نہیں بلکہ ضد بن جاتی ہے۔ آپ نے بہت سے فلموں اور ڈراموں کے اندر یہ ڈائلاگ سنے ہوں گے کہ اب تم ہماری ضد ہو، یعنی کہ انسان محبت کو پھر ضد میں تبدیل کر لیتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ایک وقت گزارا ہوتا ہے، ایک ٹائم سپینڈ کیا ہوتا ہے، اپنا بہت سا لاس کیا ہوتا ہے۔ اب وہ اس کو چھوڑ کر یہ برداشت نہیں کر پاتا کہ میں وہ لاس جو اتنا کر چکا ہوں اور وہ اتنی تکلیفیں جو میں برداشت کر چکا ہوں اس کے باوجود جو ہے وہ میں اس کو چھوڑ دوں، تو پھر انسان اس کے لیے انتہائی قدم بھی اٹھانے سے گریز نہیں کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر نظر آئیں گی، یہ وہ ناجائز محبت ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ آخر میں یہ بات آپ کے سامنے گوش گزار کرتا چلوں، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیا سلوشن پیش کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ پسند کرو، پسند کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لو اور ایک دوسرے سے جلد از جلد نکاح کر لو۔ اگر نکاح ہو جائے تو ایک اچھی زندگی، وفاداری والی زندگی گزارو، اگر نکاح نہیں ہوتا تو اس ریلیشن کو ختم کر دو اور اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھو۔ اور معاشرے میں دیکھو کتنے ہی لو میرج کرنے والے شادی کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ نبھا نہیں کر پائے، زیادہ وہ شادیاں جو ہے وہ خراب ہوئیں اور زیادہ وہ شادیاں ناکام ہوئی جو لو میرج کے نتیجے کے اندر یعنی کی گئی تھی۔ محبت کی شادیاں جو ہے وہ زیادہ ناکام ہیں بنسبت ارینج میرج کے۔ اس کی وجہ کیا ہے جو کہ ہم نے پیچھے بیان کی ہے۔ تو اپنے آپ کو دوسری طرف لے کے جاؤ، اپنے آپ کو نکاح کی طرف لے کے جاؤ، ایک ریلیشن چھوڑو گے اور اس سے بہتر تلاش کر کے جلد از جلد نکاح کر لو۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ اپنی پرانی ایک جو تصویر اس نے بنائی ہوتی ہے، جب اس سے نکل کر ایک نئی جگہ پر، ایک نئے رشتے میں، ایک نئی تصویر میں، ایک نئے ادارے میں، ایک نئے تعلق میں وہ خود کو باندھ لیتا ہے، تو وہ پچھلا تعلق جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اس کے مائنڈ کے اس حصے میں چلا جاتا ہے جہاں سے وہ اس کو ڈسٹرب کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر ایک جگہ سے ریلیشن قائم نہیں ہو سکا تو فوراً دوسری جگہ ٹرائی کرو اور نکاح کر لو۔ جب کوئی عورت آپ کی بیوی بن جائے گی اور جب کوئی لڑکا آپ کا شوہر بن جائے گا تو اس سے جو وفا کا رشتہ آپ کا ڈیولپ ہوگا وہ پچھلے سارے جو غلطیاں اور خرابیاں ہیں اس کے اوپر پانی پھیر دے گا۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمیں وفاداری کی تلقین کرتا ہے، محبت کی تلقین کرتا ہے اور نکاح کی تلقین کرتا ہے۔ یہ ناجائز محبت جو ہے یہ سوائے ڈپریشن کے، ذہنی بے سکونی کے، یہ خودکشی کے، یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں دیتی۔ اس سے خود کو محفوظ رکھیں۔ اسی کے ساتھ بلال احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔